This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مقصد نیوز کا علمی اور ادبی پروگرام اہل قلم، اور میں ہوں میزبان راجہ کوثر سعیدی۔ آج ہمارے مہمان ممتاز ماہر تعلیم، شاعر، ادیب، نقیب، کالم نگار، سماجی شخصیت اور 4 کتب کے خالق، گویا ایک ہمہ جہت شخصیت، میری مراد جناب ظفر اقبال خان بابر ہمارے مہمان ہیں، اور میں انہیں حضرت بیدل حیدری کے اس شعر کے ساتھ خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں کہ نہ ہم پارس کا ٹکڑا ہیں نہ بیدل کیمیا گر ہیں، نہ ہم پارس کا ٹکڑا ہیں نہ بیدل کیمیا گر ہیں، مگر دشت ہنر کی خاک کو سونا بناتے ہیں۔ جناب ظفر اقبال خان بابر صاحب، آپ کو پروگرام اہل قلم میں خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کا شکریہ۔ اچھا، آپ کی شخصیت کے بہت سارے پہلو ہیں، اور میری کوشش ہوگی کہ ہم اس پروگرام میں تمام چیزوں کو سمولیں۔ تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ بطور معلم آپ نے اپنی ملازمت کا آغاز کب اور کہاں سے کیا؟ یہ بڑا حقیقی اور جینین سوال ہے۔ یہ 1988 کی بات ہے راجہ صاحب، کہ اس وقت ہم نے ایف اے کیا ہوا تھا، اپلائی کیا، جاب ہو گئی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ واہ! میرٹ لسٹ لگ گئی، میں نے دیکھا ہی نہیں۔ میں نے کالج میں داخلہ لیا ہوا تھا، کسی دوست نے بتایا کہ یار آپ کا نام وہاں آیا ہوا ہے۔ یہ ہم نے اپلائی کیا جنوری 1988۔ ٹھیک۔ خیر میں نے کہا اچھا یار جاتے، جا کے دیکھا تو لسٹ میں نام آیا ہوا تھا، لیکن وہ جو جوائننگ پیریڈ ہے وہ گزر گیا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ آرڈر ملنے ہیں، جوائننگ بھی ہوتی ہے، یا پتہ ہی نہیں تھا، کیا سادگی! گزر گیا۔ واہ! گریجویشن کر رہے تھے، پھر 2 مہینے بعد پھر ایڈ آ گئی، ہم نے پھر اپلائی کر دیا، پھر میرٹ بن گیا، پھر لسٹ لگ گئی۔ یہ تھا مئی کا مہینہ۔ خیر 24 مئی 1988 کو تو میں دفتر گیا، پتہ ہی نہیں تھا یہی دفتر جس دفتر میں آج ہم آتے جاتے ہیں۔ تو بڑا حیران کن لگا، کمرے نظر نہ آئے، پتہ نہ چلے، اندر بیٹھے ہوئے کلرک بڑی چیز نظر آئے۔ تو خیر آرڈر مل گئے مجھے۔ تو انہوں نے مجھے ایک سکول دیا، مخدوم رشید کے ساتھ ہے، فتح والا۔ اچھا۔ پل چٹھا کے ساتھ فتح والا۔ اب میں پوچھتا پھر رہا ہوں جی یہ کدھر ہے، پل چٹھا کدھر ہے، فتح والا کدھر ہے؟ خیر ایک کلرک تھا، اس نے مجھے بتایا جی یوں ہو جائیں۔ خیر اچھا، اب پہلا دن ہے میری نوکری کا، میری کوشش ہے جی میں ان ٹائم پہنچوں۔ میں بہاڑی چوک پہنچا۔ اس زمانے میں راجہ صاحب 1988 میں اتنا رش تھا ہی نہیں جتنا اب ہو گیا ہے۔ میں کھڑا ہوں، گاڑی کی انتظار، بس آئی تو میں چڑھنے لگا ہوں۔ اس نے کہا یار یہ اسٹوڈنٹ ہے، اس نے مجھے دھکا دیا، نیچے اتار دیا۔ خیر اب میں پریشان، یار میں لیٹ ہو گیا، پہلا دن ہے اور میری نوکری کا میں لیٹ ہو گیا۔ دوسری بس آئی، اس میں سوار ہو گیا، زبردستی جلدی چلے۔ لیکن دیکھیے بے نیاز خالق کا اپنا کمال ہے۔ آگے گئے نا، پل چٹھا سے پہلے تھوڑا پہلے اسی بس کا ایکسیڈنٹ ہوا پڑا ہے۔ اللہ! مالک کا نظام ہے، اس نے بچانا تھا، اس نے بچانا۔ لیکن بعض دفعہ جو ہے نا جی، آپ کی ناکامی بھی جو ہے نا وہ کامیابی ہوتی ہے۔ خیر میں پل چٹھا اترا، پوچھا، انہوں نے کہا جی آگے 2 کلومیٹر آگے مزید دیہات میں۔ اب سواری تھی نہیں، میں پیدل جانے لگا۔ راستے میں ایک شخص ملا، میں نے اسے کہا یار میں نے فلاں جگہ جانا ہے۔ اس نے کہا آ جائیں جی میں آپ کو لے جاتا ہوں۔ خیر میں اسکول پہنچا، وہاں پہ جوائن ہو گیا، دیہات تھا۔ اچھا تو کوئی میرے خیال میں 24 مئی کو میں جوائن ہوا وہاں پہ، 1 جون کو چھٹیاں ہو گئی۔ پھر 3 مہینے کے بعد اسکول کھلا، تو پھر ہم دوبارہ گئے۔ وہاں کوئی راؤنڈ اباؤٹ میرے خیال میں 1 سال رہے،
پھر اگست میں جو ہے نا، اگست 89 میں میرا وہاں سے ٹرانسفر ہو گیا. پھر میں ماڈل اسکول گلگشت میں جوائن ہوا. واہ زبردست. یہ پھر آپ ماڈل اسکول میں آ گئے. ماڈل اسکول میں. واہ واہ. اور وہاں طویل عرصہ گزارا آپ نے. وہاں یعنی آپ دیکھیں 89 سے لے کے 2008 تک کوئی 19 سال یا 20 سال کا عرصہ بنتا ہے. یہاں ہم نے پھر وہاں علمی، ادبی، سیاسی، سماجی ساری تحریکات جو ہیں وہاں ساری پھر یہاں پہ جو ہے نا ہمیں بہت ساری یہاں پہ بہت اچھے لوگ ملے. آپ جیسے لوگ ملے، ڈاکٹر انوار صاحب ملے، شوکت مغل صاحب ملے، ماہر گل محمد صاحب. اچھا یہاں مجھے یاد آ گیا، اللہ تعالیٰ ماہر گل صاحب کے درجات مزید بلند فرمائے. تو بزم گل کی بنیاد آپ نے رکھی. ہاں جی. ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہیں گے، یہ بڑی اہم بات ہے جو آج میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. ہوتا یہ تھا راجہ صاحب، اس زمانے میں بی اے ہمارے سامنے ایجوکیشن کالج ہے، تو وہ ایک لیسن پلان ہوتا تھا. ٹھیک ہو گیا. تو اس میں 2-4 لوگ ہوتے تھے. ہمارے اسکول میں بھی جو ہے نا وہ لیسن پلان ہوتا تھا، اسٹوڈنٹ آ کے وہ دیتے تھے اس کا. تو شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم ہوتی تھی. تو پھر ایک وہ باقاعدہ نا پوری ٹیم ہوتی تھی، ہیڈ ماسٹر، پروفیسر، یہ مل کے اس کو چیک کرتے تھے. ان میں نا ماہر گل محمد صاحب بھی آیا کرتے تھے، اور اس میں ہمارے ملک مختار صاحب بھی ہوتے تھے. اچھا یہ لوگ پرسنالٹیز تھے، یقیناً ایسے یہ لوگ پرسنالٹیز تھے. تو ماہر گل صاحب وائٹ بال، مونچھیں، اور میرا بھی وہ ہمیشہ ویسٹ کوٹ اور اچھا اس زمانے میں میرا بھی تقریباً کسی حد تک وہ جوانی تھی. بس فرق یہ تھا کہ ان کے بال سفید تھے، ہمارے کالے تھے. تو کمرے میں بیٹھے تھے ایک دن جو ہے نا، میں اندر گیا ملک صاحب سے نا چھٹی لینے. انہوں نے مجھے دیکھا، اوے نوجوان ادھر آؤ. ہاں یہ شاعر تھا ان کا. مجھے ساتھ بٹھایا، کیا نام ہے؟ میں نے کہا جی ظفر بابر. یار پورا نام بتاؤ. میں نے کہا کمال ہے، دیکھیں جی ان کی یہ دیکھیں نا شخصیت. انہوں نے کہا یہ مختصر نام بتا رہا ہے. پھر میں نے بتایا. انہوں نے مجھے کہا یار مجھے اچھے لگے ہو، آپ اچھے لگے ہو. ملک صاحب کو بھی کہا، میں ویل ڈریس تھا، پینٹ کو ٹائی لگائی تھی. خیر یہ ان سے سلسلہ چل نکلا. پھر ان کے ساتھ اتنا تعلق بنا کہ ان کے پاس میں نے دیکھا پوری پرائمری پی ٹی سی ٹیچر سے لے کے یونیورسٹی کے وی سی تک ان کے پاس بیٹھے ہوتے تھے. یہ بالکل بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات. یہ عجیب کمبینیشن تھا. اچھا پھر ان کی مہمان نوازی، پھر ان کی جہاں عاجزی، دوستی، وہ بہت کچھ. پھر ان کی شخصیت میں ایک مقناطیسیت تھی. وہ خیر ہم نے بہت ساری چیزیں ان سے سیکھی. وہ میں سمجھ وہ مجھے کہا کرتے تھے، وہ مجھے پھر پورا نام بھی نہیں، صرف بابر کہا کرتے تھے. بابر صاحب میری بزم، یہ لفظ وہ استعمال کرتے تھے، میری بزم میں آنے والے آپ سب سے آخری اور کم عمر شخص ہو، لیکن کمال یہ ہے کہ فہرست میں سب سے پہلے آ گئے ہو. واہ 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 واہ، یہ اعزاز تھا. یہ وہ لفظ جب بزم کہتے تھے نا وہ میرے ذہن میں رہتا تھا. میں کہتا تھا یار بڑا خوبصورت لفظ استعمال کر رہے ہیں، بزم. خیر جس دن وہ اللہ کو پیارے ہوئے نا، اس کے بعد ہم دکھی بھی تھے، ان کے دوست بھی تھے، چونکہ ان کی اولاد یہ شادی یہ نہیں تھا. پھر ہم نے سوچا کہ ان کی شخصیت کو زندہ رکھنے کے لیے ہم اتنا حق ادا کر سکتے ہیں کہ ان کا نام زندہ رکھنے کے لیے ایک بزم بنائی جائے. پھر وہ ہم نے بزم گل بنائی، اور وہ جو ہے نا ہم نے 2002 میں ان کی وفات ہوئی. 2003 میں ہم نے پھر اس کے جو پہلے صدر تھے نا وہ ڈاکٹر کرامت سے، وہ اس وقت شعبہ اکنامکس کے جو ہے نا جی وہ پریزیڈنٹ تھے، اپنا چیئرمین تھے. اکمل ویس صاحب جو ہے نا ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے، اور ایک ہمارے پروفیسر تھے فیاض احمد حسین ہاشمی، وہ پریزیڈنٹ تھے، اور میں جنرل سیکرٹری تھا اس بزم کا. ہم نے بڑا اچھا پروگرام کیا. پھر وہ سلسلہ چلتا رہا، اب بھی خیر وہ جاری و ساری ہے. اس کے بھتیجے ہیں اجمل خاموش صاحب، وہ اس بزم کو چلا رہے ہیں، ہم بھی ساتھ ہیں. لیکن ہم نے ایک آغاز لیا اور وہ آج تک جاری ہے. مجھے آفتاب ادب حضرت ڈاکٹر عاشق کرنالی کا ایک شعر حضرت ماہر گل محمد رحمۃ اللہ علیہ کے لیے پیش کرنے کی اجازت دیجیے
کہ بدن مہتاب جیسا قد و قامت کہکشاں جیسا، بدن مہتاب جیسا قد و قامت کہکشاں جیسا، ہمارے شہر میں ایک آدمی تھا آسماں جیسا، ہمارے شہر میں ایک آدمی تھا آسماں جیسا۔ ناظرین، ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے، وقفے سے واپسی کے بعد انشاءاللہ سلسلہ کرام جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے شمع، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، تو شمع کی ہو محفل، رونق بنے بیچیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے یہ دعا، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے بیچیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے بیچیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ذائقے کی زبان ہے شمع۔ ٹوائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی، بولے دل کی بولی۔ ہر ایک شے کو صاف رکھنا، اندر باہر ہر ایک کونا صاف رکھنا، ہاتھوں کو پاس نہ آئے کبھی کرونا۔ کورونا میں احتیاط کا سبھی بولتے ہیں، مگر مکمل احتیاط کوئی بھی نہیں کرتا۔ مکمل احتیاط کرے پلایا ڈس انفیکٹنٹ، جو صرف باہر سے نہیں اندر سے بھی کرے ڈس انفیکٹ۔ گھر، دفتر، مسجد، شاپنگ مالز، ہاسپٹلز، کسی بھی جگہ فروٹس، ویجیٹیبلز اور روزمرہ کے استعمال کی چیزوں کو کرے مکمل ڈس انفیکٹ، WHO کی ریکمینڈیشنز کے مطابق تیار کیا گیا۔ اور پاکستان کی تمام مستند لیبارٹری سے سند یافتہ پلایا ڈس انفیکٹنٹ، جو کرے ہر طرح کے جرمز اور وائرسز کا 99.9% خاتمہ۔ اور دے مکمل تحفظ۔ یہ ہوئی مکمل احتیاط کی بات۔ پلائر 1، 3، 5، 10 اور 30 لیٹر کی پیکنگ میں دستیاب ہے۔ ٹھیک ہے، پیسے تیری مرضی دے، لیکن میں کو واش روم، ٹوائلٹ تے فرش شیشے والی کار لشک دا چاہیے۔ بی بی فکر ہی نہ کرو، میں تا ایویں وز کرے سا، واش روم ایویں جگمگ جگمگ ہو سی۔ ماسی وز منہ نال نہیں کرنا، ایندے نال کرنے۔ وز آیا داغ تے جراثیم دا صفایا، صحت صفائی تے پاکیزگی گن کے آیا، کیوں جو صفائی نصف ایمان ہے۔ ول ڈٹے میرا تے وز دا کمال، جنوبی پنجاب دا پہلا برانڈ، انٹرنیشنل معیار، زندگی خوشگوار۔ ہووے کیوں نہ سرائکی جو کیا۔ وز واش، ہاؤس آف کلیننگ پروڈکٹس۔ مستری صاحب ایندا کچھ تھی سکسی؟ پٹ کے نواں لگ سی۔
पैसे कितने? टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो? एक रेसी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देता। ਸਾਡੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਬਾਥਰੂਮ ਤੇ ਟਾਇਲਟ ਕਲੀਨਰ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਦਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਰਾਸੀਮ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं? विज़ मतलब शर्तिया सफाई। फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। Whiz Wash, House of Cleaning Products. ਕਿਹੜੇ ਦਾਗ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਧੱਬੇ ਵਿਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿਕਦੇ। ਫਰਸ਼ ਤੇ ਦੇਖੋ ਚਮਚਮ ਚਮਕੇ, ਟਾਇਲਟ ਵੀ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰੇ। ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਾਲ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਘਿਨਣਾ। ਵਿਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਬੇਲੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਇਨਾਮ ਹੈ ਬੇਲੀ। ਨਿਤ ਈਮਾਨ ਸਫਾਈ ਹੀ ਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੀ ਵੇ। तंदुरुस्ती हरगिज न बन जाए, विज आज ही घर घेन के बन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। Whiz Wash, House of Cleaning Products. वेलकम बैक नाज़रीन। एक शेर पेश करने की इजाज़त दीजिए कि हमने लफ्ज़ों में ज़िंदगी रख दी, हमने लफ्ज़ों में ज़िंदगी रख दी, हम भी लगता है मर नहीं सकते। अल्फाज इंसानों को अमर कर देते हैं। ता क़यामत लोग किताबें पढ़ते हैं, पढ़ते रहेंगे और लिखने वालों को याद करेंगे। जनाब ज़फ़र इकबाल ख़ान बाबर, आपने माशाल्लाह 4 कुतुब तख्लीक की, तो हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि ये शायरी की कुतुब हैं या नसर की हैं, इस बारे में हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिए। राजा साहब, पहली जो किताब थी वो ऐसे ही टूटे फूटे ख्यालात थे, टूटे फूटे अल्फाज थे, बगैर किसी उस्ताद के, बगैर किसी इस्लाह के, जो दिल में आया वो लिखते गए। फिर एक स्टेज पे आके पता चला कि ये शायरी है। वाह। हमें एहसास हुआ कि ये हम शेर लिख रहे हैं, शायरी कर रहे हैं। बहरहाल वो एक दो दोस्तों को दिखा के फिर हमने जो है ना उसकी एक किताब मैंने 92 में 94 अच्छा 94 में वो पहली किताब मेरी वो छपी थी लाहौर से, वो शायरी की थी। ठीक हो गया। और उसका नाम था कि लौट आओगे आखिर। वाह। ये नाम मैंने कुरान मजीद में एक आयत है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये उसका तर्जमा है बेसिकली। वाह वाह वाह। और जो मैंने सोच के रखा। बहुत खूबसूरत बात, बड़ी बात, बड़ी बात। ये वो उस पे थी, एक हकीकत की तरफ इशारा है। ये उस जमाने की मतलब लौट आओगे आखिर, कहाँ जाओगे? लफ्ज आखिर जो है ना जी, एक तो है ना लौट आओगे, ये कहीं भी आप कह सकते हैं, लौट आओगे आखिर वही ठिकाना है, उसके वही ठिकाना है, कहाँ जाओगे? ये मालिक हकीकी की तरफ। क्या बात है। ये पहली किताब थी और उसका एक जो टाइटल शेर था वो जब किताब मेरी आ गई तो आसिफ करनाली साहब मेरे उस्ताद थे, FSC के विलायसन कॉलेज के। वाह। उन्होंने कहीं देखी तो एक किसी मुशायरे में, मैं एज ए शायर नहीं वैसे सामने बैठा था, तो उन्होंने पहचान भी लिया। मैंने जाके सलाम किया तो मैंने बताया सर फलां नाम आपका, मैं शागिर्द। अच्छा वो किताब आपकी है? मैंने कहा जी सर वो किताब मेरी है। वो लौट आओगे आखिर? मैंने कहा जी सर वो मेरी। यार नौजवान, उसका टाइटल शेर बड़ा गजब का है। मैंने कहा सर मैं समझा नहीं। उन्होंने फिर एक लफ्ज कहा उस शेर के बारे में ना, वो मुझे याद नहीं, लेकिन वो उस वक्त याद था, बड़ा अच्छा लफ्ज था जो उन्होंने कहा, लग रहा याद आ जाएगा। शेर था उसका कि जफर इस खौफ से अब तक नहीं देखा उसको। वाह। जफर इस खौफ से अब तक नहीं देखा उसको, वो हाके में वक्त है कहीं आंखें न जला दे। आए हाय हाय। अच्छा, अब ये शेर जो है ना ये कोहतूर पे था। ये मूसा अलैहिस्सलाम ये कोहतूर पे था। वाह। यानी उस जमाने में भी जो है ना हमारे
بظاہر جو ہے نا ہم تو اب پینٹ شرٹ ٹائی یہ سارا کچھ بھی کرتے ہیں، لیکن اندر جو ہے نا وہ کوئی لگتا ہے، کوئی صوفی جو ہے نا وہ کہیں رہتا ہے. یہ یعنی 94 کی یہ پہلی کتاب ہے. پھر مار صاحب سے جب سلام دعا، سامنے ایجوکیشن کالج تھا، وہاں شوکت مغل صاحب سے سلام دعا ہوگی. وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑا ادیب ہے، بہت بڑا شخص ہے. کچھ پھر اس نے ہماری آبی یاری کی، وہ ہمیں کہتے رہے کہ یار ظفر جو بھی دل میں آتا ہے یار لکھ دیا کرو، اچھا ہے برا ہے کوئی پڑھے نہ پڑھے آپ لکھے جاؤ. خوب. پھر وہ کوشش کرتے رہے. پھر اس کے بعد ایک افسانے کا دل کر گیا، چلیں یار ایک افسانے کی کتاب لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر وہ افسانے میرے جو ہے نا خبریں اخبار میں چھپتے بھی رہے. وہ اس میں ایک افسانہ تھا جس میں مجھے بڑی پذیرائی ملی. افسانے کا نام تھا تعویذ اور تقدیر. واہ واہ. وہ ایک ہماری کلچر پہ جو ہے. پھر افسانوں کی کتاب جو ہے نا جی وہ پوری مکمل ہو گئی، لیکن وہ ابھی پرنٹ نہیں ہوئی، لیکن کتاب مکمل ہے یہ، لیکن ہے اسی دور کی 97 اور 2000. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد تیسری کتاب ہے، وہ ہے تحقیق اور تنقید ہے. ایک شخصیت ہے لاہور میں، آج کل وہ HOD ہے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں پنجاب یونیورسٹی کے پنجابی سبجیکٹ کے، ڈاکٹر نوید شہزاد. ان کی شخصیت پہ ایک کتاب ہے. اور ابھی 2021 جنوری میں جو میری کتاب آئی ہے وہ ہے ایک ترجمہ، ٹرانسلیشن ہے. CIA کے ایک سربراہ ہیں امریکہ کے، رچرڈ کلارک، جن کے سارے ادوار میں یہ افغانستان، عراق اور ان پہ جو کچھ ہوا 9/11، یہ 3 ایونٹس جو ہوئے 9/11 افغانستان پہ اور عراق پہ، یہ اس شخص کی زیر نگرانی ہوا، رچرڈ کلارک کی. اس نے پھر اپنی ساری جو اپنی ہسٹری تھی اس نے پھر کتاب کی صورت دی. لکھ دی. کتاب کا نام ہے اگینسٹ آل اینیمیز. اس کا پھر میں نے ترجمہ کیا. 1 جنوری 2021 کو وہ میری کتاب مارکیٹ میں ہے. وہ بہت بڑا، اس کی مجھے بہت اچھا ریسپانس ملا. اور یہ بڑے مطلب ایشوز ہیں جن کو مطلب کہ میں نے کوشش کی کہ چلے عام لوگوں تک تاکہ بھی اردو، ہر آدمی انگلش جو ہے نا وہ نہیں پڑھتے بھی نہیں، ویسے بھی کتاب بھی نہیں ختم ہو گئی. ایسی لائبریری جو ہے ان کا تصور بھی آج کل مفقود ہوتا ہے، ختم ہو بند ہو گئی. ہاں گویا یہاں ایک شعر ہے میرے سامنے کہ عرفان عمر بھر کا اثاثہ یہی تو ہے، عرفان عمر بھر کا اثاثہ یہی تو ہے، کاغذ قلم کتاب خیالات شب چراغ. کیا بات ہے، کیا بات. اچھا میں یہ جاننا چاہوں گا کہ نثر اور نظم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں میں سے کیا چیز زیادہ آسان ہے؟ دیکھیں یہ آسان اور مشکل، جو لوگ جن کا ویژن ہے، جن کے اندر یہ چیز ہے، ان دونوں کے لیے آسان ہے. دونوں چیزیں آسان ہیں، مشکل کوئی بھی نہیں. اچھا یہاں میرا ذیلی سوال یہ ہے کہ کیا شاعری ودیت ہے، کوئی اختراع ہے، یا کوئی ایک ایسی چیز ہے کہ جسے آدمی اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر آگے لا سکتا ہے، لوگوں تک پہنچا سکتا ہے؟ نہیں، میری رائے میں نا یہ عطا ہے جب مالک، چونکہ لفظ وہی ہیں، الفاظ. اب ہم نثر میں گفتگو کر رہے ہیں، اسی گفتگو کو اگر آپ شاعری میں ڈھالنے لگیں گے نا تو مشکل ہو جائے گی. شعر کہہ کر کبھی دیکھو تو کھلے گا تم پر، اتنا آسان نہیں جتنا یہ ہنر لگتا ہے. واہ. لفظوں پہ پہلے مہر لگتی ہے. آپ نے ہنر کا لفظ استعمال کیا، چلے میں اس کے ہم وزن لفظ استعمال کرتا ہوں. پہلے الفاظ پہ مہر لگتی ہے اور وہ اوپر سے لگتی ہے. واہ واہ واہ. بس جن الفاظ پہ مہر لگتی ہے وہ شعروں میں ڈلتے ہیں. واہ واہ واہ. پہلے شخص پہ مہر لگتی ہے، پھر الفاظ پہ لگتی ہے. جس شخص پہ مہر لگ گئی عطا کی، واہ، وہ الفاظوں کو پھر ترتیب دے سکتا ہے. واہ. اور یہ کائنات بے نیاز خالق کی جو جمالیات کا جو ہے نا ایک حسین شاہکار ہے. ترتیب، اس کائنات کی جو ترتیب ہے نا، وہ میں یہی کہہ سکتا ہوں وہ بھی شاعری ہے. واہ واہ واہ، بلا شبہ ایسی ہے. اچھا ایک سوال جو عموماً میں شعراء کرام سے پوچھتا ہوں
کہ اپنے علاوہ کون سا شاعر پسند ہے؟ یہ دیکھیں، مجھ سے تو سیدھی سی بات ہے کہ پیر و مرشد غالب کے علاوہ تو میر غالب، چونکہ وہ زمانہ اور تھا، ہم اس زمانے کی مخلوق نہیں، لیکن وہ کمال لوگ تھے۔ چونکہ میں اس دنیا میں رہتا ہوں تو میں ایک ایسے شخص کو لائک کرتا ہوں جس سے میں ملا بھی ہوں، جس کے ساتھ میری راتیں بھی گزری، جس کے ساتھ میرے لمحات بھی گزرے، جس کے میں نے ہاتھوں کے لمس کو محسوس بھی کیا، ان کی گرمی سردی کو بھی محسوس کیا، ان کے چہرے کے تاثرات کو بھی میں نے دیکھا، اس کی خوشی کو بھی دیکھی میں نے۔ وہ آج کے دور کا سید محسن نقوی، واہ واہ واہ، مجھے جو ہے نا وہ یقیناً ایسے ہی کہہ تو میر و غالب سے ہم بھی شعر کہتے ہیں، وہ صدی تمہاری تھی، یہ صدی ہماری ہے۔ واہ واہ واہ۔ اچھا، سید محسن نقوی علیہ رحمہ یقیناً ایک بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا حوالہ ہے۔ آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ شاعری اور شاعر، کیا یہاں بھی کہیں کوئی نفرت، عناد، کوئی کساد، کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے کہ جو ادب میں بے ادبی کا رجحان پیدا کر دے؟ دیکھیے راجہ کوثر سعیدی صاحب، جو جیسے میں نے پہلے کہا کہ جس کے الفاظ پہ مہر لگتی ہے نا، جس پہ نزول ہوتا ہے، اس میں تو یہ چیز نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ دیکھیں لیکن اس کے باوجود، ہاں، اس کے علاوہ یہ چیزیں ہیں۔ اب اس دور میں نا یہ چیز پیدا ہو گئی ہے کہ شاعر، اچھا یہاں ایک سوال اور، ہو گئی ہے یا کر دی گئی ہے؟ آپ سے یہ سوال کرتے ہوئے مجھے ذرا مزہ آ رہا ہے، کیونکہ آپ انہی پیرائے پر چل رہے ہیں جو ایک شاعر کا ویژن ہونا چاہیے۔ نہیں، میں یہ کہہ سکتا ہوں ہو نہیں گئی، یہ کر دی گئی ہے، ہو نہیں گئی۔ اچھا، اس میں گروپنگ کا حصہ ہے؟ دیکھیں، جب کر دی گئی ہے تو پھر بات آپ کی ٹھیک ہے، جب کر دی گئی ہے نا، جان بوجھ کے ہو رہا ہے۔ جی جی، جان بوجھ کے لوگوں کو ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے۔ جی بالکل بالکل۔ میں پھر کہوں گا کہ جو جینون شاعر ہے، نہیں، میں چلے اس کو میں دوسرے جینون لفظ نہیں، میں جو کہتا ہوں جو نسلی شاعر ہے اور جو اصلی شاعر ہے، اس میں نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے۔ گویا میں نہیں مانتا کاغذ پہ لکھا شجرہ نسب، میں نہیں مانتا کاغذ پہ لکھا شجرہ نسب، بات کرنے سے قبیلے کا پتہ چلتا ہے۔ ناظرین، ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ساری دنیا باگے 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 بوم بوم، ساری دنیا نچے 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 بوم بوم۔ مچا دے دھوم۔ ہو مہمانوں کی آمد ہے، پھر آئی شامت ہے، کچھ نیا پکاؤ نیا کھلاؤ، کھانے پہ امپریشن ذرا ڈٹ کے جماؤ، امپریشن جمے گا اور جم کے جمے گا۔ پاستا بناؤ اور سب کو کھلاؤ، پاستا اب بناتے ہی جاؤ۔
गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। Gibbs pasta, Gibbs pasta. इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी खनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़फ़र भाई, एक शेर आपकी नज़र कर रहा हूँ कि है अमल लाजमी तकमील तमन्ना के लिए, है अमल लाजमी तकमील तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। आपने बतौर मौल्लिम अपनी सर्विस का आगाज़ 1988 में किया। आजकल माशाल्लाह आप सीनियर हेड मास्टर हैं।
تو یہ جو سروس کا دورانیہ ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بطور معلم جو آپ کی پرفارمنس تھی اور بطور سینئر ہیڈ ماسٹر جو آپ کی پرفارمنس ہے، اس میں کیا فرق محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ اس میں جو ہمارا نظام تعلیم ہے، میں کاش آپ کو سمجھا سکوں، قوم کو سمجھا سکوں۔ نظام تعلیم کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے آپ کو ایک عقل چوس ٹوپی پہنا دی جائے۔ واہ، کیا اچھی میرا بات لفظ کی آپ سمجھے نے۔ سر؟ بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، بالکل ٹھیک ہے۔ ٹیچنگ اور ایڈمنسٹریشن، یعنی ایک ٹیچر ہونا اور اسی ادارے کا سربراہ ہونا، ایز اے ہیڈ ماسٹر یا ایز اے ہیڈ یا ایز اے ایڈمنسٹریٹر۔ ایڈمنسٹریٹر آپ ایسے سمجھیں کہ اب آپ نے ایک عقل چوس ٹوپی پہن لی ہے، کیونکہ ایڈمنسٹریشن میں آپ کے عقل کا کوئی کنسپٹ نہیں رہتا۔ بڑی بڑی بات کی آپ نے، بڑی بات کی۔ دیکھیں آپ راجہ صاحب، آپ ٹیچر ہیں، بہت خوبصورت ٹیچر ہیں۔ اب آپ خود فیل کریں کہ جب آپ کلاس روم میں جاتے ہیں، جب آپ کلاس روم میں بیٹھیں جاتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک ایسا نوجوان بیٹھا ہے جس کو آپ نے جو موم کی طرح ہے، واہ واہ واہ، آپ نے اس کو جس طرف مولڈ کرنا ہے وہ ادھر جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ میں کوالٹی ہو۔ آپ کو موم کو مولڈ کرنے کی، اسے موڑنے کی، اس کو کالے بتا کرنے کی آپ میں کوالٹی ہو۔ واہ واہ واہ، آپ کے سامنے جتنے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں وہ اسی میں مڑیں گے، اسی میں ڈھلیں گے، کالے میں ڈل جائیں گے۔ واہ واہ واہ، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر میں اس کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ بھی جوڑوں کہ جب آپ ایڈمنسٹریٹر بنتے ہیں تو آپ کے سامنے جو لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ نے کام لینا ہوتا ہے، ان کی عمر اور ان کی عادات اتنی پختہ ہو چکی ہوتی ہیں کہ آپ ان کو تبدیل نہیں کر سکتے، اور پھر وہاں سے رفٹ شروع ہو جاتی ہے۔ چلے میں اس طرف نہیں جاتا، میں دوسری بات کرنے لگا ہوں۔ پھر آپ کو جو پالیسی دی جاتی ہے، ایک ہیڈ نے بیچارے نے اس پالیسی میں رہنا ہے، اس سے وہ نہیں نکل سکتا۔ وہ اس میں وہ اپنی جو ہے نا جی، وہ کریشن، کریٹیوٹی ایجوکیشن میں نہیں کر سکتا۔ ہاں جی، رنگ کر دیا جی، پلاٹ بنا دیا جی، پودے لگا دیے جی، پودا لگا دیا جی۔ میری بات سمجھیے، میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ ایک ہیڈ، مثال کے طور پہ ایک ہیڈ کریٹو ہے، اس میں کریشن ہے، وہ ادب جانتا ہے، وہ نثر جانتا ہے، وہ شاعری سمجھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے جو ہے نا وہ کوئی ادیب بنے، کوئی شاعر بنے، پوزیٹیو، لیکن وہ یہ نہیں کر سکتا۔ بے شک یہ ہمارے پاس پورشن ہے، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور یہ زیادتی ہے۔ نہیں، پھر میں نے کہا عقل چوس ٹوپی سے بڑا لفظ، بالکل ایسے۔ اور کچھ عرصے کے بعد ایک کریٹو آدمی ایجوکیشن میں، ایک ایز اے ایڈمنسٹریٹر ایک کریٹو آدمی نا، وہ میں اگر کہوں کہ 5 یا 10 سال کے بعد نا، وہ میرے خیال میں وہ فارغ ہو جاتا ہے اپنی بہت ساری کریٹیوٹی سے، صلاحیتیں جو ہیں اس میں سے ختم ہو جاتی ہیں۔ یقین میں نے یہ محسوس کیا کہ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی۔ نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنا عرصہ میں ٹیچر رہا ہوں تو میں بڑے فنکشنز، بڑے بالکل سماجی ایکٹیویٹیز جو ہے نا، چونکہ اس وقت ہوتا ہے، لیکن بڑی ہے وہاں آپ کے پاس جو تھا نا وہ ایک وسیع فیلڈ تھا، اور یہاں اگر آپ کو محدود کر دیے گا کہ خبردار اس سے باہر نہیں۔ اگر یہاں میں ایز اے ٹیچر ایک واقعہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو میں کوٹ کرنا چاہوں۔ ایک این جی او کے تھرو میں اسلام آباد جا رہا تھا۔ اب دیکھیں، ایز اے ٹیچر ملتان میں کوئی 100 ٹیچر بلائے گئے، ان کا ٹیسٹ ہوا، ان میں میرا پہلا نمبر آ گیا۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ کو الاؤڈ ہے کہ آپ اپنا کوئی اسٹوڈنٹ، ایک اسٹوڈنٹ اپنے ساتھ، میں 9th کا انچارج تھا، اپنے ساتھ اسلام آباد لے کے آ سکتے ہیں۔ ہم بائی ایئر جا رہے ہیں اسلام آباد، یہ 2007 کی بات ہے، 6 کی یا 7 کی بات ہے۔ ملتان سے ہم مطلب ایک چڑھے ہیں، یہاں سے ہمارے ساتھ جواد احمد گلوکار تھا، وہ بھی جہاز میں تھا، میرا اسٹوڈنٹ بھی ساتھ ہے، میں بھی ساتھ ہوں۔ دیکھا ہے تھوڑی دیر تک کہ وہ سارے لوگ نا جواد کے پاس جمع ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا، فہیم یار بیٹے یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا سر جی جواد احمد ہے۔ یہ رش کیوں؟ کہتے جی سارے اس سے آٹوگراف لے رہے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ یار تو نہیں گیا؟ اس نے مجھے کہا کہ سر آپ کیوں نہیں گئے؟ واہ، یہ میری ٹیچنگ کی بات ہے
کیا جب میں ٹیچر تھا. سر آپ کیوں نہیں گئے؟ میں نے کہا یار بے شک میرا جو بھی سٹیٹس ہو لیکن میں مینٹلی طور پہ نا اپنے آپ کو جواد سے بڑا سمجھتا ہوں. میں چونکہ استاد ہوں. واہ واہ واہ. اس نے کہا سر اسی لیے میں بھی نہیں گیا کہ چونکہ میں آپ کا شاگرد ہوں, میرا استاد نہیں گیا تو میں بھی نہیں جاتا. واہ واہ واہ. اگلا جملہ سنیں جس کے لیے میں نے بات کی. اس نے کہا سر آج آپ سے وعدہ ہے اگر جواد مجھ سے آٹوگراف نہ لے تو سر میں آپ کا شاگرد نہیں. کیا بات ہے سر. زمانہ گزر گیا, ملتان آرٹس کونسل تھا, مجھے سن یاد نہیں, اس کا فون آیا فہیم کا, سر جی جواد احمد ملتان میں مجھ سے آٹوگراف لے رہا ہے آرٹس کونسل پہ. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. ٹھیک ہے سر, یہ ہے ٹیچنگ جو میں نے آپ سے بات کی تھی. آپ کے پاس ایک موم ہے, پگھلی ہوئی موم ہے, آپ اس کو کالے بتا کرتے ہیں اپنی سوچ. واہ واہ واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کمال. اچھا ظاہری بات ہے ایک استاد جیسے میں کہا کرتا تھا کہ وہ کسی استاد کو ذہنی, فکری, جسمانی, روحانی, ظاہری اور باطنی طور پر استاد ہونا چاہیے. ہاں جی. تو پھر وہ اس مرتبے پر پہنچتا ہے. جی بالکل. کہ جہاں جو ہے وہ لوگ یہ استاد میں دوسرا جملہ کہنے لگا. سر استاد کلاس روم میں انٹر ہو نا تو کلاس روم کا ماحول خوشگوار ہو جائے. واہ. بچے کا ذہن کھلکھلا اٹھے, اس کی پریشانی ساری دور ہو جائے, خوش ہو جائے. دیکھیں آپ لوگوں کو خوشی عطا کریں, اس کا نتیجہ پازیٹیو لیں آپ. واہ واہ. آپ لوگوں میں خوف پیدا کریں, اس کا نتیجہ آپ نیگیٹو لیں. بالکل ایسی ناکامی. واہ واہ واہ. خوشی کا نتیجہ کامیابی, خوف کا نتیجہ ناکامی. اور خوشی خوشبو کی طرح ہے. خوشی خوشبو کی طرح. واہ واہ. مہک جائے, کمرہ جائے. دیکھیں استاد کی شخصیت بھی بڑی بات ہے, اس کی ڈریسنگ بھی کمال ہونی چاہیے, اس کی گفتگو بھی کمال ہونی چاہیے, وہ ماہر نفسیات بھی ہونا چاہیے. بالکل صحیح. اور یہاں ایک شعر پیش کرنے کی اجازت دیجیے کہ ڈگریاں نہیں کرتی فیصلے فراست کے. ہاں جی. ڈگریاں نہیں کرتی فیصلے فراست کے, تربیت بتاتی ہے خاندان کیسا ہے. ہاں جی, کیا بات ہے. بالکل ٹھیک. اچھا ظہور بھائی, ہمارے پروگرام اہل قلم میں ایک آخری جو سلسلہ ہے وہ خصوصی پیغام کا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. تو ہمارے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, محسوس کر رہے ہیں, تو کوئی خصوصی میسج جو ہے عطا فرمائیے. دیکھیں دو باتیں ہیں. میں جو سمجھتا ہوں کہ اس آج کے دور میں نا لوگوں کے پاس میرا خیال ہے پریشانیوں کے علاوہ شاید کوئی چیز نہیں ہے. کوشش کریں لوگوں کو جتنی آپ خوشی دے سکتے ہیں خوشی دیں, اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. آسانی کا یہ ہے راجہ صاحب کہ میں اگر سربراہ ادارہ ہوں تو میری کوشش ہونی چاہیے کہ میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کروں, نہ کہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کروں. ہمارے طور پر انہیں تنگ کروں نہ, ذہنی طور پہ یا کسی بھی حوالے سے تنگ نہیں کرنا چاہیے. ہمارے جتنے بھی لوگ جن اداروں میں بیٹھے ہیں, جہاں جہاں بیٹھے ہیں, جس کے پاس جو اختیار ہے اس کو پازیٹیو یوز کریں. لوگوں کو سہولیات دو, یا لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرو, یا لوگوں کو کوئی تھوڑی سی تو خوشی دے دو یار. الفاظ کی ہی صحیح یار, تسلی دے دو یار, حوصلہ دے دو. واہ واہ واہ, کیا خوبصورت بات کی. میں تو یہی کہوں گا قوم سے, تمام دنیا کے لوگوں سے, پاکستانی قوم سے, کہ آپ کے پاس جتنا بھی اختیار ہے یار, کسی کو اگر دیکھ رہے ہیں پیچھے سے تنگ آ رہا ہے اسے یار راستہ دے دو یار. کتنی دیر لگتی ہے یار, اسے راستہ دے دو اور وہ خوش ہو جائے گا, آپ کو دعائیں دے گا. وہ دعائیں دے گا. اتنا یعنی لوگوں کو سہولیات دے کو فیسیلیٹیٹ کرو, ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو, مشکلات پیدا نہ کرو یار, روڑے نہ اٹکاؤ یار. ان کا سکھ دیکھو یار, آپ کے ایک لفظ سے, آپ کے ایک دستخط سے, آپ کی چھوٹی سی گائیڈ لائن سے, اس کو رہنمائی سے. اچھا یہ ساری نیکیاں ہیں یار, یقیناً ایسی صدقہ جاریہ ہے. صدقہ جاریہ, صدقہ جاریہ. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو. بہت بڑی بات, بہت بڑی بات ہے. واہ 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 واہ. جناب ظفر اقبال خان بابر, آپ سے پروگرام اہل قلم میں بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی.
آپ ماشاءاللہ خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں. آپ کی محبتیں ہیں راجہ صاحب. اور یقیناً آج کا پروگرام بڑا یادگار ہے. اور وہ جو آپ نے ابھی میسج دیا اسے صرف ایک شعر کی شکل میں آپ تک پہنچا کے پھر میں اجازت لیتا ہوں کہ نفرتوں کا نصاب پڑھ کر محبتوں کی کتاب لکھنا. نفرتوں کا نصاب پڑھ کر محبتوں کی کتاب لکھنا بڑا کٹھن ہے خزاں کے ماتھے پہ داستان گلاب لکھنا. واہ واہ. تو حقیقت ناظرین یہی ہے کہ ایک چھوٹی سی خوشی، ایک چھوٹا سا جملہ وہ اگر کسی کے لیے راحت کا سامان پیدا کر دیتا ہے تو یقین کیجئے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی نیکی ہے. فی زمانہ جہاں ہر شخص جو ہے وہ معاشی مسائل کے گرداب میں پھنسا ہوا ہے، اسے اگر ہم چند لمحے اس سے دور کر دیں تو یقین کیجئے کہ وہ بھی خوش ہو جائے گا. اور اگر بندہ خوش ہو جائے تو اللہ عز و جل بھی خوش ہو جائیں گے، اس کے رسول بھی خوش ہو جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی نیکی کار خیر اس دنیا میں نہیں ہے. ظفر صاحب آپ کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، مزید عزت و عظمت برکتیں عطا فرمائے. ناظرین پروگرام اہل قلم سے اپنے میزبان راجہ کوثر سعیدی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies.